کیا بیوی کی عدت کا اجر شوہر کو ملے گا اور عدت گزارنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی عورت کا ہسبینڈ فوت ہوتا ہے تو اسلامی شریعت نے اسے حکم دیا کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے گھر میں رہے، عدت گزارے، ٹھیک ہے، کسی غیر محرم سے نہ ملے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ شوہر کو اس کا عدت کا اجر مل رہا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ عدت جو ہے بیسیکلی عورت کی پاک دامنی فزیکلی اور مینٹلی دونوں ہیلتھ کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن عورت کو کیوں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر عدت گزارے، آگے نکاح نہیں کر سکتی، 4 ماہ 10 دن کے بعد کرے۔ دیکھیں کہ ایک عورت کی باڈی میں ایک مرد کا ڈی این اے 4 ماہ تک رہتا ہے، شریعت اور سائنس دونوں ہی اس کا پروو ہے۔ اب وہ عورت فزیکلی لحاظ سے کیپیبل نہیں ہے کہ وہ آگے کسی مرد سے شادی کرے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر وہ پہلے ہسبینڈ سے پریگننٹ ہوئی اور آگے وہ 10 دن بعد 15 دن بعد شادی کر لیتی ہے پہلے ہسبینڈ کے انتقال کے بعد، تو کیا ہے کہ پہلے ہسبینڈ کی اولاد دوسرے کی طرف منسوب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نسب میں اختلاط آ جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ نسب بدلنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بڑی سخت وعید آئی ہے حدیث میں اس کی، تو یہ غلط ہے۔ فزیکلی لحاظ سے عورت کیپیبل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے 4 ماہ 10 دن کے اندر اندر۔ اور یہ عدت میں رہنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ لیٹس سپوز کہ اگر وہ پہلے شوہر سے پریگننٹ ہے، اندر باہر آتی ہے جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ اس پہ الزام تراشی نہ کریں کہ یہ بچہ کس کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کردار پہ بات نہ کریں۔ تو اس وجہ سے 4 ماہ اسے اندر رہنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ 4 ماہ وہ عدت میں رہے گی۔ اگر وہ لیٹس سپوز پریگننٹ ہے تو لوگوں پر وہ چیز ظاہر ہو جائے گی، اور وہ اس کی پاک دامنی کا بھی ثبوت ہے کہ یہ اپنے ہسبینڈ کی منکوحہ تھی اور یہ بچہ اس کے ہسبینڈ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی جو پریگننٹ عورت ہے اس کی مدت جو عدت ہے وہ تو وضائع حمل ہے، ٹھیک ہے، اور جو پریگننٹ نہیں ہے اس کی 4 ماہ 10 دن ہے، ٹھیک۔ پہلی چیز تو یہ پتہ چلی کہ فزیکلی لحاظ سے عورت اس کیپیبل نہیں ہوتی کہ وہ آگے دوسرے مرد سے شادی کرے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ گھر میں کتا بھی پالتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ انسیت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، وہ کہیں چلا جائے مر جائے تو کئی دن تک آپ اس کا غم مناتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ کوئی بھی پیٹ آپ گھر میں پالیں تو آپ کا ہسبینڈ تو ظاہری بات ہے آپ کا پارٹنر ہے، اس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اچھے دن برے دن، تو مینٹلی پریپریشن بھی ضروری ہے۔ ایسا تو نہیں کہ آج اسے قبر میں دفنایا تو اگلے دن شادی کر لیں، ٹھیک ہے، نہیں، وقت لگتا ہے انسان کو چیزوں کو بھولنے میں اور نئے طریقے سے زندگی گزارنے میں، بہت ٹائم لگتا ہے انسان کو ان چیزوں میں۔ تو دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ عورت کی فطرت کو، انسانوں کی فطرت کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عدت رکھی۔ دوسری چیز یہ کہا جائے کہ عورت کی عدت کا تعلق مرد کے ثواب سے ہے، تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ جی عورت عدت گزاری ہے مرد کو جو ہے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ عورت کی پاک دامنی رفت عصمت کے لیے عدت رکھی گئی ہے، اور جو اس کے معاشی مسائل ہیں وہ بھی جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ معاشرے میں فساد نہ پھیلے، ایک کا نسب دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو، تو صرف یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ کہا جائے کہ جی اس کا کوئی اجر ہسبینڈ کو مل رہا ہے تو جی عورت پہ پابندی ہے، عورت آگے شادی کیوں نہیں کر سکتی، تو سب سے پہلے اس کی مینٹلی پریپریشن بھی ضروری ہے، اس کی فزیکلی پریپریشن بھی ضروری ہے، کیونکہ آج اس کا شوہر فوت ہوا 10 دن میں وہ اپنے شوہر کو بھول کے آگے کسی کے ساتھ تو زندگی نہیں گزار سکتی۔ دوسرا یہ فزیکلی لحاظ سے اللہ کی طرف سے وہ کیپیبل نہیں ہے کہ وہ آگے کسی سے شادی کرے۔ 4 ماہ تک ایک مرد کا ڈی این اے عورت کے اندر رہتا ہے تو آپ آگے سے شادی نہیں کر سکتی، 4 ماہ انتظار کریں۔ اور عدت کے اندر ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ گھر میں بند ہو کر مر جائیں، آپ ضرورت کے تحت کسی محرم رشتے کے ساتھ پردہ کر کے کسی ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جانے کی ضرورت پڑے تو جا سکتی ہیں۔ اکثر خواتین اس طرح کے سوالات پوچھتی ہیں کہ بیمار ہو جائیں تو کیا کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی محرم رشتے کے ساتھ پردہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے عدت میں یہ تو نہیں کہا کہ آپ اندر کمرے میں بند ہو کر مر جائیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔